الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم المقام بزرگوں، دوستوں، بالخصوص ہمارے دلوں کی دھڑکن اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے جناب سید المنظور الکونین صاحب کو اسی طرح ثنا خواں دیکھا ہے، حضور کی بارگاہ میں نغمہ دیکھا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ آئندہ ہمارے آنے والی نسلوں تک بھی یہ اپنا یہ پیغام محبت پہنچاتے رہیں۔ آپ سب دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ سے نوازے۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو اب وہ الفاظ نہیں جن الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مبارک موقع پر مبارکباد پیش کروں، کیونکہ یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے، انہی کی عنایت ہے، اور یہ ساری کائنات جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اس مرکز محبت کے گرد گھوم رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری کائنات اس مرکز محبت کے گرد گھوم رہی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، میں پچھلے کئی سالوں سے اس یوم مجدد پر آپ کو میں ایک سلسلہ وار ایک ترتیب کے ساتھ ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین کیا ہے، دین کے حقائق کیا ہیں۔ پھر میں نے آپ کو مجددیت اور تجدید دین کے اوصاف اور احوال بتائے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت مجدد الفسانی کی اس نسبت کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس نسبت کو بیان کرنے سے پہلے جب تک اس نسبت کے اولین نقطے کو نہ بیان کر دیا جائے بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوستو، جب تک اس ہستی کے بارے میں وضاحت سے بیان نہ کر دیا جائے تو محبت رسول کا عنوان بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ ہستی، وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ جب تک صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کیا، جس تک حضرت صدیق اکبر نے محبت کا عنوان مکمل ہی نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے محبت کرنا سیکھا ہی صدیق اکبر سے ہے۔ لوگوں نے محبت کرنا سیکھا ہی صدیق اکبر سے ہے، لہذا صدیق اکبر کے جب تک تذکرہ نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی عنوان محبت کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میں کیسٹیں سن کر کے تقریر کرنے والا بندہ نہیں ہوں،
میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے اپنی ناقص علم کے مطابق اپنی جو تحقیق ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج کئی صدیوں کے بعد پھر ایک ایسے عنوان کو چھیڑا گیا ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج اس عنوان کے تحت بات کروں. صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت صدیق اکبر کی خلافت، حضرت صدیق اکبر کی روحانیت، حضرت صدیق اکبر کے مقامات اور احوال پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تھی، لیکن آج حضرت صدیق اکبر کے بارے میں دوسرے نہیں اپنے کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر حضور کے سیاسی جانشین ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کے مطابق ایک سوال رکھتا ہوں کہ اگر حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی جانشین ہیں تو کیا قرآن و سنت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس مقبول اور محبوب صحابی کی روحانیت کے مقام بھی ملتے ہیں کہ نہیں؟ اگر قرآن و سنت سے حضرت صدیق اکبر کے مقامات روحانیت نہ ملیں تو پھر ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت صدیق اکبر حضور کے سیاسی جانشین ہیں. لیکن اگر قرآن و سنت سے یہ ثبوت پیش کر دیے جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت کا فیض حضرت صدیق اکبر کو ملا ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، سیاسی اور روحانی جانشین ہیں. پھر ماننا پڑے گا. اور میں نے اسی بات کے پیش نظر قرآن مجید سے جو آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے کہ والذی جاء بالصدق، کہ جو سچائی کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور سچ کی حق کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب تقوی ہیں. اور تقوی، اہل تقوی کو روحانیت کے وہ مقامات حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتے. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ روحانیت کا سب سے بڑی نشانی، روحانیت کے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ صفائے باطن ہو، ظاہری طور پہ بھی صاف ہو اور باطنی طور پہ بھی صاف ہو. صاحبزادہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ واعظ بھی کرنا ہے اور خطابت بھی کرنی ہے. خطیب تو میں ہوں نہیں، میں تو واعظ کرنے والے لوگوں کی اولاد ہوں، واعظ ہی کرتے آئے ہیں. کیوں حضرت صاحب؟ اور صفائے باطن کی نشانی کیا ہے؟ دل دنیا کی محبت سے بیزار ہو جائے اور دل اغیار کی اطاعت سے خالی ہو جائے. اغیار کی اطاعت سے خالی ہونے کا نام اور دنیا سے بیزار ہونے کا نام یہ صفائے باطن ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے حضرت سیدنا داتا علی حجویری کے اس اصول پر کیا حضرت صدیق اکبر مقام روحانیت پر فائز ہیں کہ نہیں. دیکھو، اس امت کو سب سے بڑا سانحہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی صورت میں برداشت کرنا پڑا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سارے صحابہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آج ہمارے آقا ہم سے جدا ہو گئے ہیں.